بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں دیکھیں قرب الہی کا مظہر مولا کائنات کے گھر میں۔ لوگ آئے اصحاب، یا رسول اللہ مدینہ کو ایک عجیب نور نے گھیرا ہوا ہے، کس چیز کا نور ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ محراب میں کھڑی ہوتی ہیں اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کے لیے تو یہ نور وہاں سے ساطع ہوتا ہے، یعنی ایسا نور، یہ قرب الہی تھا۔ یہ عزیزان محترم صرف نسبت سے کمال پہ لوگ نہیں پہنچتے کہ صرف نسبت دے دیں، نہیں، واقعاً اپنے کردار کو اس مقام پر لے کے گئی حضرت سیدہ کہ پروردگار خود ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو زمین میں میری کنیز میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے، اور میں جب عبادت کرتا ہوں اللہ اکبر کی تو سارے کام دنیا کے یاد آنا شروع ہو گئے، اور کب کون سی رکعت ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور پھر میں اس سوچ سے دیکھتا ہوں یار یہ تو دوسری رکعت میں یہ سوچ رہا تھا تو وہ دوسری رکعت ہوگی، وہ تیسری ہو، ایسے ہی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جانے میں کیوں خام میری نماز تو ایسی ہے کہ مجھے میں عام آدمی کی نماز یہی ہے۔ لیکن بزرگان کیا فرماتے ہیں جب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں اپنی نماز کے بارے میں، ہم کیا کریں؟ ہم ذہن پرندے کی مانند ہے، اللہ اکبر جیسے ہی کرتے ہیں یہ پرواز شروع کر دیتا ہے، اور یہ کہاں سے کہاں جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ لیکن کوشش کرے کہ جتنا انسان کوشش کر سکے اپنے توجہ کو اپنی نماز پہ واپس لے کر آئے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، پھر پرواز کرے گا پھر واپس لے کر آئے۔ یہ پریکٹس ہے اس ذہن کے پرندے کو مہار کرنے کی کہ اس کو لے کر آئے واپس، جتنا جائے پھر واپس لے کر آئے۔ نماز باطل نہیں ہے۔ جب لوگوں نے سوال پوچھا کہ کیا کریں، کہا نہیں نماز پڑھو۔ اب یہ کوئی بولے کہ جی میں تو نماز میں دھیان نہیں رہتا، میں نماز نہیں پڑھ رہا، خوب نہیں، نماز واجب ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ نے قبول اس نے کرنی ہے جس کی ہے، لیکن ہم نے اپنا وظیفہ انجام دینا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز تھوڑی سی بہتر ہو تو ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں یہ چیک کریں کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیا ہم اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ ایک نماز میں نے پڑھی، اب مثلا مغرب عشاء آپ نے پڑھ لی ہے، اب فجر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو فجر تک کیا درمیان میں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو میری نماز کو خراب کر رہا ہے؟ مسئلہ سارا یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کریں گے تو ذہن واپس ہوگا، نہیں عزیزان محترم، ذہن 24 گھنٹے کی افکار، اعمال، رفتار سے تنظیم کیا جاتا ہے۔ آپ پورے 24 گھنٹے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ویسے تو نہیں ہوتا اللہ ابھی نماز پڑھ لی ٹھیک ہے اب تو جو دیکھنا ہے دیکھو، جو بات کرنی ہے بات کرو، سب کرنا ہے کرو، پھر اللہ اکبر کر لیں گے۔ یعنی یہ تو ہم وہ روایتی ہو گئے کہ جو 2 مہینے میں شیعہ ہو گئے، بس اس کے بعد 8 ربیع 9 ربیع الاول کے بعد سب یا 1 مہینہ روزے رکھے اور چاند رات کو جا کے کلین شیو کروا لی جا کے۔ تو اگر ایسا دین تھا، نہیں عزیزان محترم، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ ساری زندگی حلال ہے۔ اس لیے تو اولیاء خدا کہتے تھے کہ جب وہ نمازیں قائم کرتے ہیں ان کی نمازوں کے سلام ساری زندگی نہیں پھرتے، یعنی گویا وہ ہر وقت وجود الہی کے آگے عبد الہی بنے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر کام میں عبودیت نظر آتی ہے، چاہے وہ اپنی کام پر ہوں، چاہے وہ گلی کوچے میں ہوں۔ آیت اللہ قاضی دباتا بھائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری زوجہ کی جو بہن ہے اس کے لیے رشتہ ہے، کیا ہے تم؟ کہا میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں۔ کہا تم نے کبھی دیکھا نہیں؟ کہا کتنے سال سے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، تم نے انہیں دیکھا نہیں؟ کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جب وہ گلی میں نجف کی چلتے تھے، اگر کوئی نامحرم آتا تھا خود بخود رستہ مڑ جاتا تھا ان کے لیے، یعنی ہر حالت میں عبد الہی ہے۔
عزیزانے محترم، عبد الہی یہیں سے سکین ہوتا ہے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے. میرے پاس مشین نہیں کہ میں آپ کو دیکھوں، مگر پروردگار تو دیکھ رہا ہے. صرف پروردگار اگر دیکھتا تو بھی بات تھی. نہیں، پروردگار سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے عمل کیے جائیں، اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اور ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے کہ مثلا آپ اب یہاں سے اٹھ کے جانے لگے تو میں آپ کو دیکھوں گا. نہیں، ہم نے اندر نیت کی تو وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی صرف یہیں پر نہیں تھا، مومنین کے لیے ایسے علماء، ایسے اولیاء وہ جانتے تھے کہ آپ اور میں کیا کر کر آتے ہیں. ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں درس پر جا رہا تھا، باہر نکلا، کھڑا ہوا، بارش کا پانی تھا، گاڑی گزری تیزی سے، پانی کی چیٹیں میرے لباس پر آ گئی. میں نے گاڑی والے کو برا بھلا کہہ دیا، واپس گیا، لباس بدلا. جیسی درس میں پہنچا، آیت اللہ بہاؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نگاہیں کتاب پر تھیں، کچھ لکھ رہے تھے. بغیر سر اٹھائے انہوں نے کہا کہ اگر اس نے غلطی کی تھی ڈرائیور نے تو تم نے کیوں اسے برا بھلا کہا؟ اس نے کہا کہ وہاں تو کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا. عزیزان محترم، اولیاء دیکھ رہے ہیں. لوگ گھبراتے تھے آیت اللہ عظمہ بہجت کے پاس جاتے ہوئے. کیوں؟ کہ وہ نفس کی اصلی شکل دیکھ لیتے ہیں. خدا نے عطا کیا اپنے آپ کو اس اہل بیت کے در سے اس طرح چیزوں کو حاصل کیا جو حاصل کرنے کا حق ہے.